ایک پرانے سمے کی بات ہے کہ رکشہ والی رانی شہر کے ایک کونے میں رہتی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی لیکن وہ زندگی کی محنت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ہر صبح وہ سورج کے ساتھ نکلتی اور رات کو چاند کو گواہ بنا کر گھر واپس آ جاتی۔ ٹانگیں ہلانا اس کا کام تھا، اس کا مقصد پیٹ بھرنا تھا۔ ایک دن محلے کے بچوں سے اسمارٹ فونز کی کہانیاں سن کر رکشہ رانی کے ذہن میں بھی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، کاش میرے پاس یہ جادوئی ڈبہ ہوتا، میں نہ صرف زیادہ کماتی بلکہ میں دنیا کو بھی دیکھ لیتی۔ اسی دن اس نے اپنی پرانی سائیکل بیچ دی اور ایک سستا سمارٹ فون خرید لیا۔ شروع میں وہ گیمز کھیلتی اور گانے سنتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ڈبہ مشغلہ بن گیا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت اس سے چپکی رہتی، وہ سواری کے دوران بھی سکرین کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نتیجہ حادثہ کی صورت میں نکلا۔ ٹریفک میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رکشہ الٹ گیا۔ گاڑی کی مرمت تو ہو گئی لیکن اس کے ہاتھ پیر زخمی ہو گئے۔ ہفتے گزر گئے اور کمائی نہ ہونے کے برابر رہی۔ ایک دن ہسپتال سے واپسی پر رکشہ رانی ایک پرانے مندر کے پاس آ کر رکی۔ کچھ اولیاء وہاں بھجن گا رہے تھے، ان کی آواز دل کو چھو گئی۔ جیسے ہی بھجن ختم ہوا، ایک راہب نے اسے اپنے ہاتھ پر رکھا۔ بیٹی، اس نے کہا، زندگی کی سواری کو اس ٹیبلٹ، اسمارٹ فون، اس سے مت باندھو۔ حقیقی دنیا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اسے اپنی آنکھوں سے جیو، اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑو۔ ان الفاظ نے رکشہ رانی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے آس پاس دیکھا۔ بچے ہنستے اور کھیل رہے تھے، درختوں پر پرندے گا رہے تھے، سورج ہوا میں چمک رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے محروم تھی۔ آہستہ آہستہ رکشہ رانی دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئی۔ اسمارٹ فون تھا لیکن اب یہ وقت گزرنے کا ذریعہ ہونے کے بجائے معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اب وہ گانے کے بجائے مسافروں سے باتیں کرتی اور شہر کی کہانیاں سناتی۔ اس کے قدموں کی رفتار پہلے جیسی تھی لیکن اب اس کی آنکھوں میں زندگی کا ایک نیا منظر تھا۔ اخلاق، زندگی کی اصل خوشی اسمارٹ فون کی سکرین میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ زندگی کے سفر کا مزہ آنکھیں کھلی رکھیں، یہی اصل خوشی ہے۔